آؤ میں آپ کو دو بخاری شریف کی حدیثیں سناتا ہوں. بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، کہتے ہیں قرآن پڑھ رہا تھا، گھر کے باہر ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور چھوٹا سا میرا بچہ بھی اس کے پاس بیٹھا تھا. جیسے ہی قرآن پڑھنے لگا، سورہ بقرہ کی وہ تلاوت کر رہے تھے، تو گھوڑا اچھلنے لگا. آپ خاموش ہو، جیسے خاموش ہوئے گھوڑا بھی نارمل ہو گیا. آپ نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کی. آپ نے دیکھا گھوڑا جب اچھلتا ہے تو ہنہناتا بھی، شور بھی تھوڑا سا مچاتا ہے. وہ پھر اچھلنے لگا. اب پھر خاموش ہو، پھر گھوڑا کام ڈاؤن ہو گیا. 3 بار ایسا ہی ہوا. آپ نے سوچا یہ بچے کو اٹھا لوں، کہیں یہ گھوڑا بچے کو ہی نہ کچل دے. تو کہتے ہیں میں نے قرآن شریف کی تلاوت بند کی اور میں باہر آیا بچے کو اٹھانے. کہتے ہیں جیسے بچے کو اٹھایا نا تو میں نے اوپر دیکھا. جب اوپر دیکھا تو پورے آسمان پر عجیب قسم کے چراغ ہی چراغ ہیں، جھومر جس طرح نہیں کہتے، لائٹنگ. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا یہ منظر دیکھ کر. اچھا صحابہ کرام کا عقیدہ بڑا کمال کا تھا. whenever they saw anything unusual، جب بھی کوئی unusual تھی، اچانک غیر معمولی چیز دیکھتے یا کچھ بھی پوچھنا ہوتا تھا، انہیں پتا ہے آقا سے پوچھیں گے نبی پاک جواب عطا فرما دیں گے. اللہ نے بڑا علم دیا ہے، اپنے خزانوں سے نوازا ہے. صبح ہوئی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بڑا عجیب ماجرا ہوا. تلاوت کرتا تھا گھوڑا اچھلتا تھا، تلاوت بند کرتا گھوڑا خاموش ہو جاتا. جب باہر بچے کو اٹھانے آیا آسمان دیکھا، عجیب سے چراغ روشن تھے. اللہ کے حبیب فرماتے اے اسید وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر زمین کی طرف آ رہے تھے. اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو وہ فرشتوں کو صبح شہر والے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. پتہ کیا چلا؟ تلاوت قرآن مجید یہ وہ عمل ہے کہ آپ کریں تو آپ کے قریب فرشتے آ جائیں گے. آپ گھر میں تلاوت کریں، گھر میں فرشتوں کا نزول ہوگا. آپ اپنی دکان پر تلاوت کریں، انشاءاللہ دکان پر فرشتوں کا نزول ہوگا. مگر آج ہم کتنا تلاوت کرتے ہیں، کتنی دوستی ہے میری اور آپ کی قرآن سے. بہت سارے تو وہ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. پڑھنا آتا ہے تو پڑھتے نہیں ہیں. سالوں بیت جاتے ہیں، مہینوں بیت جاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. قرآن سے تعلق ہے ہمارا بڑا پکا ہے. وہ پتہ کیا ہے، ارے بھائی جلدی ذرا قرآن لے آؤ. کیوں؟ وہ نیا گھر لیا، رکھوانا ہے، اس میں نیا اچھا سا جلدان بھی چاہیے. ارے بھائی جلدی کرو، دکان نہیں کھولی ہے، اس میں قرآن رکھوانا ہے، چومنا ہے اور اس کو رکھوانا ہے. اچھا قرآن خوانی کروانی ہے. کیوں؟ نیا گھر لیا ہے، دکان میں برکت چاہیے. ارے اللہ کے بندو صرف قرآن اسی لیے رہ گیا برکت کے لیے، پیسے لینے کے لیے. قرآن سے کوئی رزق میں برکت ہو جائے. اچھا پھر افسوس یہ ہے کہ دکان میں پڑھائیں یا گھر میں پڑھائیں. مدرسے کے بچے پڑھیں گے، جس کے گھر میں ہو رہا ہے وہ پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا. بچے پڑھ کر برکت پہنچا دیں، مجھے نہیں پڑھنا قرآن. صرف یہی کام ہے قرآن کا. میں کب پڑھوں گا، کب سمجھوں گا، کب انڈرسٹینڈ کروں گا. وہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ ایک بوڑھی عورت تھی اور اس کا ایک بیٹا بڑی غریب بھی تھی، بیمار بھی تھی. بڑی دعاؤں سے اپنے بچے کو اس نے جو ہے وہ بیرون ملک بھجوایا کہ بچہ باہر جائے گا، کما کے بھیجے گا، اپنا علاج بھی کراؤں گی، گھر بھی بناؤں گی. بیٹا چلا گیا. تھوڑے دن ہوئے تو بیٹے نے خط بھیجا. بوڑھی ماں بہت خوش ہوئی، میرے بیٹے نے ولایت سے خط بھیجا ہے. آنکھوں سے لگایا، چوما، دراز میں رکھ دیا. پڑھنا تو آتا نہیں تھا بیٹے نے کیا لکھا ہے. دوسرا مہینہ ہوا، پھر چوما، پھر آنکھوں سے لگایا، پھر دراز میں رکھ دیا. بیمار ہوتی گئی، غربت بڑھتی گئی، خط آتے گئے، چوم چوم کے دراز میں رکھتی گئی. آخرکار اس بوڑھی ماں کا انتقال ہو گیا. پڑوس کی عورتیں آئیں صفائی کرنے کے لیے، دراز کھولی تو بہت سارے خط نکلے. جب ان خطوں کو کھولا گیا تو ہر انویلپ میں، ہر خط میں ایک منی آرڈر موجود تھا. بیٹا اپنی ماں کو ہر مہینے پیسے بھیج رہا تھا. بوڑھی ماں کو پتہ ہی نہیں تھا بیٹے نے کیا بھیجا ہے. تو چومتی تھی، بس پڑھنا تو آتا نہیں تھا اور دراز میں رکھ دیتی تھی. ہم شاید قرآن کے ساتھ یہی کر رہے ہیں. ہم چوم تو رہے ہیں، آنکھوں سے تو لگا رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا رب نے اس میں خزانے کتنے عطا کیے ہیں، اس پہ نعمتیں کتنی ہیں، اس میں میسیجز کتنے ہیں، اس میں سیکھنے کے لیے کیا کیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے سیکھنے کا. قرآن وہ عمل ہے جس کے ذریعے فرشتوں کا ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے. آپ کی کمپنی میں فرشتے ہوں گے، یعنی آپ کے آس پاس فرشتے ہوں گے اگر آپ قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے. ایک اور بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اور یہ حدیث کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. کہتے رمضان کے دن تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جمع ہوا تھا مال وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ، اس کی نگہبانی میرے ذمہ لگائی تھی. کہتے میں رات اس کی نگہبانی پہ تھا، ایک چور آیا اور چور آ کر اناج اپنے تھیلے میں بھرنے لگا.
کہتے میں نے دیکھ لیا، میں نے اسے پکڑ لیا، کیا کر رہے ہو؟ مسلمانوں کے مال سے مال چلا رہے ہو؟ کہتے حضور معاف کر دیں، بہت غریب ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معافی دے دیں، آئندہ نہیں کروں گا، بس چھوڑ دیں مجھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا اسے۔ صبح گیا بارگاہ رسالت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کمال دیکھیں، بخاری کی حدیث ہے، یہاں عقیدہ بھی سیٹ ہو جائے گا۔ کئی لوگوں کو کنفیوژن ڈالنے والے کنفیوژن ڈالتے نا، سنو، حضرت ابو ہریرہ نے کچھ نہیں بتایا، آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ نبی پاک کو کیسے پتا چلا؟ آج تو سی سی ٹی وی لگاتے ہیں نا گوڈاؤن میں، سیٹ صاحب دیکھ لیتے ہیں رات کو کیا ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت کیسی ہے کہ رات جو ابو ہریرہ کے ساتھ ہو رہا ہے آقا خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا چور تھا، پکڑ لیا تھا، مگر بڑی منتیں کرنے لگا، معافیاں مانگنے لگا، حضور مجھے بڑا رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آقا فرماتے اے ابو ہریرہ ایک بہت بڑا جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا، اے ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، سمجھ رہے ہو نا؟ میں بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ آقا فرما رہے ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ عقیدہ کس کا مضبوط ہوگا؟ کہتے ہیں میں تو پہلے سے ریڈی ہو گیا، اب آنا ہی آنا ہے چور نے، آقا نے فرمایا اب تو آنا ہی ہے، بالکل ریڈی رہے۔ چور آیا، کہتے ہیں میں نے پھر پکڑ لیا، کہ تمہیں منع کیا تھا ایسا مت کرنا، کل تم معافی بھی مانگ کے گئے، پھر آ گئے۔ کہتا بس اب معاف کر دیں، اب نہیں کروں گا، اللہ کے واسطے معاف کر دیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اس لیے میں آ گیا۔ کہتے پھر مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح دربار رسالت میں حاضر ہوا، آقا علیہ السلام نے خود پوچھا اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہتے حضور وہ آیا تو تھا، میں نے جو ہے وہ اسے معاف کر دیا، غریب تھا، رونے لگ گیا تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ آئے ہائے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اب تو میں نے ٹھان لی، اب اس نے آنا ہے، اب میں نے نہیں چھوڑنا۔ پھر آیا، میں نے پھر پکڑ لیا۔ عجیب آدمی ہو، 2 دن سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، معافیاں مانگتے ہو، توبہ کرتے ہو، پھر آ جاتے ہو، اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نبی پاک کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ کہتا سے اے ابو ہریرہ آج چھوڑ دو، ایک پتے کی بات بتا کے جاؤں گا، ایک بڑے کام کی بات تمہیں بتاؤں گا، اور تمہیں وہ کام فائدہ بھی دے گی۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جب بستر پر سونے جانے لگو نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا، اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکنے پائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں بات اچھی بتائی، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں تیسرے دن حاضر ہوا، آقا علیہ السلام فرماتے اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہا حضور پکڑ لیا تھا، اس نے ایک بات سکھائی، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ اب پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حدیث کا خلاصہ ہے کہ ابو ہریرہ ہے تو یہ بڑا جھوٹا، لیکن جو بات اس نے کہی ہے نا، بات اس نے صحیح بتائی ہے۔ تم جانتے ہو ابو ہریرہ 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ کوئی اور نہیں، وہ شیطان تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں نبی پاک کے علم غیب کا بھی پتہ چلا، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیسا علم عطا فرمایا یہ بھی سیکھنے کو ملا، اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ رات اگر سوتے وقت کوئی آیت الکرسی پڑھ لے سبحان اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ صبح تک ایک فرشتہ اس کا نگہبان بن جائے گا۔ لوگ گھر کے باہر گارڈ بٹھاتے ہیں، میں تمہارے بستر کے پاس فرشتہ کھڑا کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ آئے ہائے، قرآن پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، توبہ کر کے باوضو سویا کرو۔ مگر آج تو حال یہ ہے کہ کئی لوگ وہ ہیں جب تک میوزک نہ سنے تو نیند نہیں آتی، فلمیں دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں، کانوں سے ہیڈ فون لگے، بلکہ کچھ لوگوں کے بارے میں پتا چلا کہ وہ موبائل یا میوزک سنتے سنتے آن ہی رہتا ہے میوزک، اسی میں نیند آتی ہے۔ کیسی نیند ہے؟ آپ نے نیند کو سمجھا کیا ہے؟ کیا آپ نے نہیں سنا بندہ سویا پھر اٹھا ہی نہیں؟ کئی لوگوں کی موت نیند میں ہی ہو جاتی ہے۔ ایکچولی نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ دوسرے لفظوں میں مجھے اور آپ کو ایک ٹریلر روزانہ ایک جھلک دکھائی جاتی ہے موت کی۔ جب میں اور آپ سوتے تو کچھ پتا ہوتا ہے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کون آیا کون گیا، ہمارے ساتھ کوئی کچھ کر بھی دے میں پتا نہ چلے، کیونکہ انسان بے سدھ ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو سونے سے پہلے کی دعا یاد؟ اللہم باسمک اموت و احیا،
اس کا معنی کیا